السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی حکمران اور ان کی غیر ملکی بیویاں۔ جب پاکستان بنا یہ بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا کہ ایک ملک نیا بہت پرانے ملک کے اندر سے نکلا، جو کہ نیچرلی قائد اعظم کی کوشش تھی اور مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اچھا، اب نوزائیدہ پاکستان میں جہاں اور بڑا کچھ ہوا، بڑے تماشے ہوئے، وہاں پہ ایک اور تماشا ہوا۔ وہ یہ تھا کہ ہمارے حکمرانوں نے، اس وقت کے حکمرانوں نے، بجائے اپنے ملک کی پاکستانی عورتوں سے نکاح کرنے کی بجائے انہوں نے غیر ملکی عورتوں سے نکاح کرنے کو پریفر کیا۔ یعنی حکمرانی کا نشہ اتنا زیادہ تھا کہ انہیں پاکستانی عورتیں، جو کہ بہت ہی اچھی، خوبصورت، نیک، ہر طرح سے خاندانی، وہ ان کو پسند نہ آئیں، اور انہوں نے میں یہ نہیں کہتا کہ عیاشی کے لیے کیا، لیکن اس میں اس کا عنصر بھی شامل تھا۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا، پاگلا بھی انے تے راتی اٹھ اٹھ بنے۔ یہ حکمران جو تھے، ان کے لیے بڑا عجیب سا تھا کہ ہم اب حکمران بن گئے ہیں اس ملک کے، جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کلرک بھی بن سکتے ہیں۔ تو آج ہم ان حکمرانوں کی غیر ملکی بیویوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے قائد اعظم کو ہی لے لیں کہ قائد اعظم نے بذات خود کوئی پاکستانی یا مسلمان نیک عورت پسند نہیں کی۔ انہوں نے ایک پارسی خاتون رتی جناح سے شادی کی۔ وہ کوئی پھڈا بھی ہوا اس کا، یعنی وہ بہت کم عمر تھیں۔ عدالت میں کیس گیا، پھر عدالت میں رتی بائی نے اقرار کیا کہ میری عمر 18 سال ہو چکی ہے، جو کہ دنیا کا قانون ہے۔ تو ان سے نکاح ہو گیا، ان سے قائد اعظم کی، وہ بعد میں ٹھیک ہے مسلمان ہو گئیں۔ اچھا، یہ کس کو نہیں پتہ، لیکن ان کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے، ان کی ایک بیٹی ہے رتی جناح، اور قائد اعظم کی مجھے اس وقت نام نہیں آ رہا۔ اچھا، وہ پاکستان آئیں، قائد اعظم نے انہوں نے ایک پارسی شخص سے شادی کی، مسلمان سے شادی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی، اور انہوں نے ایک پارسی شخص سے شادی کی، اور ان کی یہ بیٹی ہندوستان جا کے آباد ہو گئی، اور ان کی بیٹی کے جو بچے تھے وہ وہیں پہ بھارتی ہی ہیں، بھارت میں ہی ان کے بزنس ہے۔ دوسرے حکمران لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان کو بھی کوئی پاکستانی یا مسلمان عورت نہیں ملی۔ انہوں نے جس عورت سے شادی کی وہ کرسچین تھی، اس کا نام تھا آئرن مارگریٹ، جو بعد میں اسلام قبول جس نے کیا، اور وہ ان کا نام رانا لیاقت علی خان پڑا۔ وہ پھر مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام رانا لیاقت علی خان تھا، لیکن وہ کرسچین تھی پہلے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حکمران تھے محمد علی بوگرا۔ ان کی ایک لبنانی سیکٹری تھی، لبنان کی رہنے والی تھی، ملازمہ تھی، آپ کو پسند آ گئی تو انہوں نے، اس کا نام تھا عالیہ سعدی۔ اب انہوں نے بھی کسی پاکستانی خاتون کی بجائے
اس لبنانی سیکٹری سے شاید دوسری شادی کی یا کس طرح کی. پھر آئے سہر وردی. یہ بنگلہ دیش سے تھے ان کا تعلق میرا خیال ہے. انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی، اس کا نام تھا ویرا الیگزینڈرا. ویرا الیگزینڈرا نان مسلم تھی، دوسرے ملک کی تھی، لیکن آپ کو پسند آ گئی تو آپ نے اس کو نکاح کیا اور اس کا اسلامی نام نور جہاں رکھا، اور وہ اسلام لے آئی. پتہ نہیں لے آئی کہ نہیں لے آئی. یہ حسین شہید سہر وردی کا ایک بیٹا تھا راشد سہر وردی. اچھا، باپ جو ہے یعنی حسین شہید سہر وردی پاکستان کے حکمران تھے، لیکن ان کا بیٹا جو راشد سہر وردی تھا وہ ہندوستان میں ہی رہا، اور اس نے وہاں کا وہ انڈیا کا وہ وزیر اعظم بنا. آپ کنیکشن دیکھیں ذرا. اس کے بعد آئے سکندر مرزا، جس نے ماشاء اللہ پہلا لگایا. انہوں نے بھی کسی پاکستانی خاتون سے شادی نہیں کی. انہوں نے بھی ایک ایرانی خاتون جو کہ 1919 میں تہران میں پیدا ہوئی، اور ان کا نام تھا ناہید مرزا. یہ ناہید مرزا جو تھیں یہ پہلے کسی ایرانی فوجی کے عقد میں تھی، تو انہوں نے کسی سازش کے تحت سکندر مرزا نے اس عورت سے نکاح کیا. انہوں نے مجبور کیا اس ناہید مرزا کو کہ وہ طلاق لیں اس اپنے آرمی فوجی سے، ایرانی فوجی سے. اور پھر جب وہ طلاق ہو گئی تو پھر سکندر مرزا نے ایرانی ناہید مرزا سے شادی کی. اب آتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی طرف. ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی شادی تو تھی کسی نارمل اپنی خاندان کی خاتون سے، شاید شیریں اس کا نام تھا، لیکن پھر آپ کو ایک ایرانی خاتون پسند آ گئی. اس کا نام تھا نصرت. تو پھر اس ایرانی خاتون کے ساتھ انہوں نے دوسرا نکاح کیا، دوسری شادی کی. پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایک اور خفیہ شادی کی. یہ خاتون بنگلہ دیشی تھی، یعنی مشرقی پاکستان سے تھی. ہم اس کو کیا کہیں، اب بنگلہ دیش تو اب بنا نا، اس وقت مشرقی پاکستان تھا. تو انہوں نے اس کے ساتھ خفیہ شادی کی. اب ہم آتے ہیں عمران خان کی طرف. عمران خان صاحب کو بھی کوئی پاکستانی خاتون پسند نہیں آئی، مسلمان خاتون. انہوں نے جس خاتون سے شادی کی اس کا نام تھا جمائمہ گولڈ سمتھ. یہ انگلینڈ کا بڑا مشہور یہودی خاندان ہے، کاروباری خاندان. بہت امیر آدمی تھا یہ گولڈ سمتھ، جمائمہ کا باپ. اب عمران صاحب نے معاش کے تو بہت لڑائے تھے، لیکن آخر کار انہوں نے اس خاتون سے شادی کی جس کا نام جمائمہ گولڈ سمتھ ہے. اب بتایا جاتا ہے کہ اس نے نکاح سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا. کوئی ثبوت، کوئی کسی قسم کی انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی تک اپنے پرانے مذہب پہ قائم ہے. جمائمہ جو ہے وہ خان صاحب سے طلاق، عمران خان سے طلاق لے کے تو وہ
اپنے واپس ملک چلی گئی، اور وہ اس کے وضاحت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ یہودی ہے۔ تو دوستو، ہم نے دیکھا کہ مسلمان پاکستانی حکمرانوں کو غیر ملکی عورتیں پسند آئیں، اور کئیوں نے سازش کے تحت اور کئیوں نے ویسے ان سے نکاح کیا، یعنی انہوں نے اپنا معیار اتنا بلند کر لیا کہ پاکستانی عورتیں ان کو شاید گھٹیا لگیں، مسلمان پاکستانی عورتیں۔ اچھا، مزداری کی بات یہ ہے کہ وہ ایک کشمیر کا پپٹ رہنما تھا تو وہ مسلمان، لیکن زیادہ وہ ہندوؤں کے ساتھ اس کی سازشیں رہیں کشمیر کے معاملے میں۔ اس نے جس عورت سے شادی کی وہ بھی غیر ملکی تھی، اس کے باپ کا نام مائیکل ہرے کوئی اس قسم کا نام تھا، یعنی وہ بھی مسلمان تھا، کشمیری تھا، تو اس نے بھی غیر ملکی عورت سے شادی کی جو کرسچین تھی، بعد میں کوئی مسلمان ہو گئی۔ تو انہوں نے وہ پہلے زمانے میں، تاریخ کے پہلے زمانے میں، ہندوستان کی تاریخ میں جو مسلمان تھے وہ راجپوت عورتوں سے، جو ہندو ہوتی تھیں، ان سے شادیاں کرتے تھے۔ اکبر کے قصے مشہور ہیں، اس کی کئی بیویاں تھیں، اس میں سنا ہے کئی جو تھیں وہ ہندو تھیں، راجپوت ہندو، لیکن ایک بڑی مشہور ہوئی کیونکہ اس نے شاہ جہانگیر کو جنم دیا، اس کا نام جودھا بائی، یہ پتہ نہیں کیا تھا، تاریخ میں مختلف اس کے نام ہیں۔ تو ہمارے ان حکمرانوں نے راجپوت مسلمان بادشاہوں کی طرح یہ اعزاز برقرار رکھا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔